حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگو، اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ کسی ایسے شخص سے مت کرنا جس کو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں میں نہ ڈالا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں نہ ڈالا ہو، جس کو تکلیفوں میں مبتلا نہ کیا ہو، ایسے شخص کو اپنی بہن یا بیٹی ہرگز نہ دینا، ایسے شخص سے اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ ہرگز نہ کرنا، کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس انسان کو پسند فرماتا ہے نا، اسے تکلیفوں کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے، اسے آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے نا، اسے بیماریوں کی بھٹی میں، ٹینشنوں کی بھٹی میں، اسے غربت کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے، اور وہ غربت کی بھٹی میں جل کے، آزمائشوں کی بھٹی میں جل کے اللہ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے قابل عزت اور قابل احترام بن جاتا ہے، اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہوں گا۔ ایک صحابی تجارت کر کے کافی عرصے بعد واپسی گھر کی طرف لوٹے۔ جب صحابی نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، بیوی محترمہ بھی صحابیہ تھی، بیوی نے شوہر کا خوب استقبال کیا۔ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں نا، جو اسلام کی مقدس شہزادیاں ہوتی ہیں نا، وہی اپنے شوہروں کا خوب استقبال کرتی ہیں۔ ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ اس اللہ کی نیک بندی نے اپنے شوہر کا ویلکم کیا۔ کمرے کے اندر گئی، محبتوں بھرا پھولوں کا بستر بچھایا، اس کے اوپر شوہر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا۔ شوہر کی آنکھ لگی، نیند آ گئی، شوہر تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ رات کا وقت ہے، اتنے میں شوہر کو پیاس لگی۔ شوہر نے کہا مجھے پانی دو۔ فرما بردار بیوی اٹھی، گھڑے میں دیکھا پانی موجود نہیں تھا۔ باہر سردی ہے، برف باری ہے، جاڑا ہے، برف پڑ رہی ہے۔ گھڑے کے اندر دیکھا پانی موجود نہیں تھا۔ دور سے بیوی پانی لے کر جب کمرے کے اندر داخل ہوئی تو شوہر سو گیا تھا۔ شوہر کی ایک بار پھر سے آنکھ لگی۔ ہے فرما بردار بیوی نے، خدمت گزار بیوی نے ساری رات پانی کا گلاس ہاتھ میں رکھ کر پوری رات کھڑی رہی، پانی اٹھا کر پوری رات کھڑی رہی۔ اس سوچ کی بنیاد پر شوہر کو نہیں جگایا، اس سوچ کی بنیاد پر شوہر کے آرام و سکون میں خلل نہیں ڈالا کہ شوہر تھکا ہوا ہے، تھکا ہارا ہے بیچارہ۔ اللہ اکبر، رات گزر گئی۔ جب فجر کا وقت آیا، جب شوہر کی آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہے؟ فرما بردار بیوی پانی اٹھا کر کھڑی ہوئی ہے۔ نیک متقی پرہیزگار بیوی پانی اٹھا کر کھڑی ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا تو سوئی نہیں ہے؟ کیوں پانی اٹھا کر کھڑی ہو؟ اور کتنی دیر سے کھڑی ہو؟ کس ٹائم کی کھڑی ہو؟ فرما بردار بیوی نے کہا اے میرے سرتاج، جب آپ کو پیاس لگی، جب آپ نے پانی مانگا، میں نے گھڑے میں دیکھا پانی موجود نہیں تھا، دور سے سردی میں پانی لے کر آئی، جب کمرے کے اندر داخل ہوئی تو آپ سو گئے تھے۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کے آرام میں خلل ڈالوں، اور خود اسی لیے نہیں سوئی کہ کہیں خدمت گزاری میں کمی نہ آ جائے۔ کتنی نیک متقی خدمت گزار بیوی تھی۔ ہے صحابی اتنا خوش ہوا، کہا کہ اے اسلام کی مقدس شہزادی، تو نے آج مجھے بہت زیادہ خوش کیا۔ فرما برداری کی انتہا کر دی، خدمت گزاری کی انتہا کر دی۔ آج میں تم پہ بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں چاہتا ہوں آج جو تم مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آج میں تم پہ خوش ہوں، جو دل چاہے مجھ سے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نیک بیوی نے کہا اے میرے سرتاج، باقی تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے سرتاج، ویسے تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اگر آپ نے میری ضرورت پوری کرنی بھی ہے، اگر آپ نے میرا مطالبہ پورا کرنا ہی ہے تو میں یہ چاہتی ہوں مجھے طلاق دے کر رخصت کر دو۔ اگر آپ نے میرا مطالبہ پورا کرنا ہی ہے تو میں یہ چاہتی ہوں ابھی اور اسی وقت مجھے طلاق دے کر رخصت کر دو۔ شوہر چونک اٹھا، ششدر و حیران رہ گیا کہ آخر بیوی نے کیوں طلاق مانگی، جدائی کا سوچ ہی کیسے لیا، مجھ سے دور ہونے کا سوچ ہی کیسے لیا، آخر بیوی نے مجھ سے کیوں طلاق مانگی، کیوں جدا ہونا چاہتی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ شوہر نے کہا اے اسلام کی مقدس شہزادی، اے میری نیک بیوی، میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ ہر حال میں تمہارا مطالبہ پورا کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں چلتے ہیں۔
आका करीम को अपनी सारी कहानी सुनाते हैं। आका करीम जो मशवरा देंगे आप ही का मशवरा कबूल किया जाएगा। आका करीम जो मशवरा देंगे उन्हीं का मशवरा कबूल किया जाएगा। अब सुबह सवेरे ये दोनों मियाँ बीवी, सहाबी और सहाबिया, दोनों मियाँ बीवी मदीने की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? करीम आका की खिदमत में जा रहे हैं, फैसला कराने के लिए जा रहे हैं। बीवी तलाक मांगती है, शोहर कहता है आका करीम से मशवरा ले लेते हैं। दोनों करीम आका की तरफ जा रहे हैं। इतने में रास्ते में से शोहर का पैर स्लिप हुआ, शोहर का पैर फिसला, पांव फिसला, शोहर मुंह के बल जमीन पे गिरा। जमीन पे गिरना ही था, बीवी ने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए दौड़कर शोहर को उठाया, कहा ओ मेरे सरताज, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, कहीं आपको तकलीफ तो नहीं? शोहर ने कहा बाकी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पांव को बहुत ही शदीद चोट लगी। अल्लाह अकबर। बीवी ने शोहर को उठाते हुए कहा आओ घर चलते हैं, अब मुझे तलाक की जरूरत नहीं। शोहर ने कहा ओ बीवी, आखिर वजह ही क्या है, माजरा ही क्या है, मसला ही क्या है? थोड़ी देर पहले तू कह रही थी मुझे तलाक दो, अब तू तलाक मांगने से इनकार कर गई, वजह ही क्या है, माजरा ही क्या है? बीवी ने कहा, सहाबिया औरत ने कहा कि ऐ मेरे सरताज, मैंने सुना था कि जिसकी जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो उसके ईमान में शक होता है, जिसकी जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए उस इंसान के ईमान में शक होता है, उस इंसान का ईमान मशकूक होता है। और जो ईमानदार होता है उसे तरह तरह की तकलीफों में डाला जाता है, उसे तरह तरह की आजमाइशों में मुब्तला किया जाता है, जो ईमानदार होता है। मेरी आपसे शादी हुई, अरसा बीत गया, आज तक मैंने नहीं देखा आपको कभी बुखार आया हो, आज तक मैंने नहीं देखा आपके कभी सर में दर्द भी हुआ हो। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे आदमी के निकाह में रहने का फायदा ही क्या है जिसका ईमान भी मशकूक हो, और जिसके ईमान में शक हो, ऐसे आदमी की जिंदगी में रहने का फायदा ही क्या है। मैंने फैसला कर लिया कि मैंने तलाक लेनी है। और जब आपका पाँव फिसला, आपका पाँव स्लिप हुआ, आपके पैर को शदीद चोट लगी, आप दर्द में मुब्तला हुए, तकलीफ में मुब्तला हुए, उस वक्त मुझे पक्का यकीन हो गया मैंने तलाक लेने से इसलिए इनकार किया, अपना मुतालबा इसलिए वापस लिया कि मेरे शोहर को भी मेरे अल्लाह ने पसंद कर लिया है, मेरे शोहर को मेरे अल्लाह ने पसंद कर लिया है, इसलिए तो मेरे अल्लाह ने मेरे शोहर को तकलीफ में डाला है, इसलिए तो अल्लाह ने मेरे शोहर को दर्द में मुब्तला किया, तकलीफ में मुब्तला किया। यहाँ पर मैं सोने की तख्ती पे लिखने वाला एक जुमला दे के जाऊँगा। ऐ नौजवानों, ऐ इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, तुम्हारी ज़िंदगी में जब कभी दुख आए, तुम्हारी ज़िंदगी में जब कभी परेशानियाँ आएँ, मुसीबतें आएँ, बीमारियाँ आएँ, तुम्हारी ज़िंदगी में जब गुर्बत आए, दुख आए, दर्द आए, तकलीफ़ें आए, तो तकिए पे रोने से बेहतर है सजदों पे रो लिया करो। तकिए पे रोने से बेहतर है सजदों पे रो लिया करो, इससे अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा, तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी।